ہے کہ عزیزان من درمیان میں ارشد شریف اور عمران ریاض خان جیسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں صحافیوں میں جو کھڑے ہو جاتے ہیں حق کی آواز اٹھانے کے لیے۔ سیڈز آف کرائم سے کیا بنی ہے یہ پراپرٹیز؟ آپ کے والد صاحب کو کیا کنوکشن ہوئی تھی؟ ایف آئی اے پاسپورٹ سیل میں پاکستانیوں کی ہیومن سمگلنگ کا کیس رجسٹر ہوا، المرتضی ان کے ذریعے آپ نے پیسے دے، کیا وہ پاکستانی وہاں پہ مارے گئے؟ آپ 1980 سے لے کے یہاں تک آپ کو ٹریک کرتے ہیں، آپ کو ہیومن سمگلنگ کی کہانی نظر آتی ہے، آپ کو منی لانڈرنگ کی کہانی نظر آتی ہے۔ اپریل 2016 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف پاناما کیس کا فیصلہ سنایا تو جسٹس آصف سعید کھوسا نے ہالی ووڈ کی شہرہ افاق فلم گاڈ فادر کے ایک ڈائیلاگ سے آغاز کیا، بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم۔ یہ مقولہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری کے خاندان پر 100% صادق آتا ہے۔ 2016 میں پاناما لیکس کی دوسری قسط جاری کی گئی تو جن 435 کمپنیوں کے نام اس میں شامل تھے ان میں 6 کمپنیاں زلفی بخاری اور ان کی بہنوں محترمہ سیدہ معصومہ بخاری اور محترمہ سیدہ سکینہ بخاری کی تھیں۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ آخر زلفی بخاری کا خاندان اتنا امیر کیسے ہوا تو ہمیں تاریخ کے اوراق میں جھانکنا پڑے گا۔ سابق چیف آف سٹاف ڈائریکٹوریٹ جنرل ISI بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید احمد ارشاد ترمذی اپنی کتاب حساس ادارے میں زلفی بخاری کے خاندان کے امیر ہونے کی کہانی کچھ یوں لکھتے ہیں۔ المرتضی نامی ایک ریکروٹنگ ایجنسی کو کسی مسٹر بخاری نے لائبیریا میں رجسٹرڈ کروایا۔ 5000 ریٹائرڈ فوجی یا سابقہ پولیس اہلکار لیبیا برآمد کرنے کا کانٹریکٹ دیا گیا۔ اس سلسلے میں نہ تو کوئی اخباری اشتہار دیا گیا اور نہ ہی دیگر ذرائع سے اس کی تشہیر کی گئی، بلکہ یہ کام ذاتی تعلقات سے انتہائی خفیہ انداز میں کیا جا رہا تھا اور 5 مقامی ایجنسیوں کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا۔ مقامی ریکروٹنگ ایجنسیاں 14,000 روپے فی ریکروٹ معاوضہ وصول کر رہی تھیں۔ اس بہت بڑے گناہ کے نتیجے میں زلفی بخاری کے خاندان کے کروڑ پتی ہونے کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ بھٹو دور میں ایک کاروبار کو بہت عروج ملا اور وہ تھا ریکروٹنگ ایجنسیاں یعنی لوگ باہر بھجوانا۔ گلی گلی محلوں میں ایک ایک کمرے میں دفتر بنا کر ریکروٹنگ ایجنسیاں بنائی گئیں اور ان کے نام پر ہزاروں پاکستانیوں کو بے وقوف بھی بنایا گیا۔ لاکھوں پاکستانی بیرون ملک اور خاص طور پر ان مسلم ممالک میں جا کر بس گئے جن سے بھٹو کے دوستانہ تعلقات تھے، اور انہی میں سے ایک ملک لیبیا بھی تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا اور ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پاکستان میں ریکروٹنگ ایجنسیوں کا کاروبار ابھی عروج پر تھا۔ مگر اس کاروبار کا خاتمہ زلفی بخاری کے والد سید واجد حسین بخاری اور تایا سید منظور حسین بخاری نے کیا۔ یہ وہی منظور بخاری ہیں جن کے بیٹے زلفی بخاری کے کزن سید یاور عباس بخاری PTI کے رہنما اور رکن پنجاب اسمبلی ہیں۔ ان ریکروٹنگ ایجنسیوں کا کام کرنے کا کیا طریقہ کار تھا، اس کا احوال بھی بریگیڈیئر ترمذی نے اپنی کتاب حساس ادارے میں لکھا ہے۔ یہ تاثر عام تھا کہ بعض ریکروٹنگ ایجنٹوں نے اپنے دفاتر میں چالو خواتین اور دھندا کرنے والی حسیناؤں کو پارٹ ٹائم ملازمت دے رکھی تھی، اور ویزوں کے فوری اور آسان حصول کی خاطر وہ ان کارکنوں کو ویزا فارموں کے ساتھ لیبیا کے سفارت خانے بھجوایا کرتے تھے، جہاں شب بصری کے بعد اگلے روز ان کارکنوں کو ویزے کے ساتھ سفارت خانے سے واپس لے لیا جاتا تھا۔ 1981 میں سید واجد بخاری اور سید منظور بخاری نے 2700 پاکستانیوں کو راولپنڈی کی 5 ریکروٹنگ ایجنٹوں کے ذریعے لیبیا بھیجا۔ ان لوگوں میں سابقہ فوجی اور سابقہ پولیس اہلکار تھے۔ لیبیا کی حکومت نے المرتضی ایسوسی ایٹس کے ساتھ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے 3 سے 5 ہزار افراد کو بھرتی کرنے کا معاہدہ کیا۔ ان افراد کو لیبیا جانے کے بعد حکومت کی نگرانی میں دینا تھا اور وہاں کی حکومت نے ہی ان کو تنخواہ وغیرہ کی ادائیگی کرنا تھی۔ یہ معاہدہ بریز سوئٹزرلینڈ میں کیا گیا
جہاں پر پاکستانی سفارت خانے نے اس کی توثیق کی۔ بعد ازاں تریپولی میں پاکستانی سفارت خانے کے لیبر اتاشی نے بھی اس معاہدے کی توثیق کی۔ واجد بخاری کے پاس پاکستان میں ریکروٹنگ کا کوئی لائسنس نہیں تھا، اس لیے راولپنڈی کے 5 سب ایجنٹوں کو ہائر کیا گیا۔ ان ایجنٹوں کو باقاعدہ پاور آف اٹارنی دی گئی، جس کی توثیق اسلام آباد میں لیبیا کے سفارت خانے سے حاصل کی گئی۔ واجد بخاری نے مقامی ایجنٹوں کو یقین دہانی کروائی کہ بھرتی شدہ افراد سے فوجی یا پیرا ملٹری نوعیت کی ڈیوٹی نہیں لی جائے گی اور انہیں کسی دفاعی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، مگر ان پاکستانیوں کو لیبیا میں نوکری دینے کی بجائے انہیں تریپولی، الگیلان، الکفرا اور الشوارف کے کیمپوں میں قید کر لیا گیا۔ انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ فوجی ٹریننگ حاصل کر کے چاڈ اور مصر کے خلاف لڑائی میں حصہ لیں۔ انکار پر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ لیبیا سازش کیس کی وجہ سے ISI زلفی بخاری کے والد واجد بخاری اور منظور بخاری پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ جب یہ اسکینڈل شروع ہوا تو پاکستانی انتظامیہ کی طرف سے ریکروٹنگ ایجنٹس کو گرفتار کر لیا گیا، مگر پھر ایک موقع پر زلفی بخاری کے والد نے ISI کو اپنے اس فراڈ سے صرف نظر کرنے کے لیے رشوت دینے کی کوشش کی، مگر انکار پر بخاری کی حالت یہ ہوئی کہ وہ گڑ گڑانے لگے۔ اس کا احوال بھی بریگیڈیئر ترمذی نے اپنی کتاب حساس ادارے میں کچھ یوں لکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے المرتضیٰ کے مالک بخاری نے بھیجا ہے، جو اس وقت راولپنڈی کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ اس سلسلے میں کسی بھی قیمت پر آپ سے معاملہ طے کرنا چاہتا ہے۔ اگلے روز مجھے بخاری کا فون آیا، اس نے کہا میں بخاری بول رہا ہوں اور مجھے آپ سے ملنا ہے، کوئی مناسب وقت دیجئے۔ میں نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا، کوئی کام ہو تو بتائیے ورنہ میں آپ سے نہیں مل سکتا، اور یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر فون کی گھنٹی بجی، بخاری ایک بار پھر لائن پر تھا۔ اس نے کہا میں پولیس کے زیر حراست افراد کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پھر اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ گڑ گڑانے لگا، پلیز مجھے ملاقات کا ایک موقع دیجئے یا میرے ہوٹل کے کمرے میں تشریف لے آئیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اس کا گڑ گڑا کر بات کرنا مجھے قائل نہ کر سکا، میں نے ملاقات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ زلفی بخاری کے والد اور تایا نے لیبیا میں جن 2700 پاکستانیوں کو پھنسایا تھا، ان میں سے ایک قیدی کسی طرح فرار ہو کر واپس پاکستان آ گیا، اور پھر اس واجد بخاری اور منظور بخاری کے اس کارنامے کی تفصیلات میڈیا پر چھپنے لگی، جس کے بعد جنرل زیاد اور کے وفاقی محنت افرادی قوت اور سمندر پار پاکستانی غلام دستگیر خان، جو خرم دستگیر خان کے والد ہیں، وہ لیبیا گئے، حکومتی صدا پر رابطے ہوئے، اور پھر ان پاکستانیوں کی گلو خلاصی ہوئی اور انہیں پاکستان آنے کا موقع ملا۔ واجد بخاری راولپنڈی کے انٹر کانٹیننٹل میں بیٹھ کر مذاکرات کی کوشش کرتے رہے، مگر پھر جب معاملات حکومتی لیول پر پہنچ گئے تو وہ اپنے بھائی سمیت فرار ہو کر لندن بھاگ گئے۔ 3 نومبر 1982 کو واجد بخاری اور منظور بخاری کے خلاف FIA پاسپورٹ سیل راولپنڈی میں 161/87 نمبر سے FIR درج کی گئی۔ فوجی عدالت میں مقدمہ چلا۔ 8 اکتوبر 1984 کو فوجی عدالت راولپنڈی نے واجد بخاری اور منظور بخاری کو اس فراڈ پر 14 سال قید بامشقت، 5 لاکھ روپے فی کس جرمانہ اور منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو ضبط کرنے کی سزا سنا دی۔ پاکستانی نظام حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاق کا اندازہ لگائیں کہ ماہ اکتوبر میں منظور بخاری اور واجد بخاری کے خلاف فوجی عدالت نے فیصلہ سنایا، اور اس سے اگلے ماہ یعنی پاکستان سے فرار مجرم 28 نومبر کو برطانیہ میں اسی غیر قانونی پیسوں سے جائیداد خریدنے کا آغاز کر چکے تھے۔ یہ ڈاکومنٹ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کا ثبوت ہے۔ جب زلفی بخاری صرف 4 سال کے تھے تو ہزاروں گھر اجاڑ کر ان کی محنت کی کمائی برطانیہ لے جانے والے ان کے والد اور تایا اپنی عمارت کا آغاز کر رہے تھے۔ واجد بخاری نے برطانیہ میں اپنی بیٹیوں کے نام پر 2 کمپنیاں رجسٹرڈ کروائی، یعنی معصومہ انویسٹمنٹ کمپنی اور سکینہ انویسٹمنٹ کمپنی۔ غریبوں کا استحصال کر کے بنائی جانے والی اس امپائر میں زلفی بخاری نے 3 دسمبر 1980 کو برطانیہ میں آنکھ کھولی۔
زلفی بخاری کی زندگی ایک عیاش اور پرتعیش ماحول میں گزری۔ وہ در حقیقت منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے، وہ سونے کا چمچہ جو غریب پاکستانی عوام کے محنت مزدوری کے سکوں کو ڈھال کر بنایا گیا تھا۔ مگر پاکستانی عوام کے ساتھ فراڈ کر کے برطانیہ فرار ہونے والے واجد بخاری پاکستان سے اب بھی بہت محبت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد پاکستانی مٹی سے جڑی رہے، اور شاید ان کا یہی منصوبہ تھا کہ کل کو دوبارہ اسی مٹی میں جا کر ان کی اولاد نے اپنا مستقبل بھی سنوارنا ہے۔ اس لیے انہوں نے 13 سالہ زلفی بخاری کو پاکستان بھیج دیا۔ یہاں پر وہ 4 سال تک اسلام آباد کے ایک امریکن اسکول میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ پاکستانی ہیں، اور پھر وہ واپس برطانیہ چلے گئے، جہاں پر انہیں برونل یونیورسٹی میں کرکٹ اسکالرشپ پر داخلہ ملا۔ زلفی بخاری برطانیہ میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے رہے۔ انہوں نے MCC اور دیگر کاؤنٹیز کے لیے کرکٹ کھیلی۔ وہ پروفیشنل کرکٹر تھے، اور شاید اسی لیے ان کے دل میں عمران خان کی محبت نے جنم لیا۔ زلفی بخاری کی ایک بہن محترمہ معصومہ بخاری برطانیہ میں رہتی ہیں، جبکہ دوسری بہن محترمہ سکینہ بخاری کی شادی سابق نگران وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ محمد میاں سومرو کے بھانجے پاکستانی نژاد برطانوی بیرسٹر فہد ملک سے ہوئی، جنہیں 2016 میں اسلام آباد میں جان سے مار دیا گیا، اور ان کے کیس کا فیصلہ 6 سال بعد گزشتہ سال اکتوبر میں سنایا گیا، جب مجرموں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے پیپلز پارٹی کی حکومت نے کل عدم قرار دے دیے تو زلفی بخاری کے والد کا کیس بھی ختم ہو گیا، لیکن سرکاری کاغذوں میں ان کا جرم ضرور موجود رہا، لیکن اقتدار کی راہداریوں میں ان کے شناسہ اس کیس کو ٹالتے رہے، اور یہ فراڈ کیس آج تک سرکاری فائلوں میں دبا ہوا ہے۔ لیبیا والے کانڈ کو کئی دہائیاں گزر گئیں، پلوں کے نیچے بہت سا پانی گزر چکا، تو واجد بخاری کے چاہنے والوں نے انہیں پاکستان واپسی کا گرین سگنل دے دیا۔ انہوں نے کروڑوں کا کاروبار اپنے نوجوان بیٹے زلفی بخاری کے حوالے کیا اور پاکستان آ گئے، جہاں پر ان کے لیے حالات موافق تھے، فوج کی حکومت تھی، اور ان جیسوں کے لیے فوجی حکومت میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں۔ انہیں 2007 میں عبوری حکومت میں نومبر سے 25 مارچ 2008 تک وفاقی وزیر بنایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا شور مچا تو زلفی بخاری کی سفارش پر انہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل کر لیا گیا، مگر وہ سیاست میں کچھ خاص کامیابی حاصل نہ کر سکے اور مایوس ہو کر گوشہ نشین ہو گئے۔ زلفی بخاری کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کا بزنس سنبھالنے کے بعد نئی جدت سے مختلف بزنس شروع کیے اور بہت منافع کمایا۔ وہ برطانیہ میں پراپرٹی ڈیولپمنٹ کے بزنس سے منسلک ہیں۔ یہی بزنس سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دونوں صاحبزادے بھی برطانیہ میں ہی کرتے ہیں، یعنی پرانی پراپرٹی کو خرید کر اس پر انویسٹ کر کے اسے رینوویٹ کرنا اور پھر منافع پر بیچ دینا۔ سب کچھ بہترین چل رہا تھا، مگر پھر زلفی بخاری کا عمران خان سے تعارف ہوا، ملاقاتیں شروع ہوئیں، اور وہ عمران خان کے اتنا قریب ہونے لگے، اور پھر یہ بھی کہا جانے لگا کہ وہ عمران خان کے سب سے قریبی دوست ہیں، یعنی انہیں بھی ان کے والد کی طرح پاکستان کی مٹی پکار رہی تھی، اور اب انہوں نے پاکستان کی عوام کا قرض چکانا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک خان صاحب، میں خان صاحب کے ساتھ پوری دنیا گھوما ہوں، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو پاکستان میں بھی، جو چاہے لاک ڈاؤن ہو چاہے دھرنا ہو، کنٹینر میں شاید ایک واحد بندہ تھا جو ان کے ساتھ رات وہاں گزارتا تھا۔ لاک ڈاؤن میں یہاں کوئی ایسی کوئی اتنی بڑی کوئی میٹنگ ہو جس میں میں نہ ہوں، پاکستان کوئی PTI کا ایسا کوئی بڑا ایونٹ ہو جو میں نہیں تھا۔ زلفی بخاری کی عمران خان سے کیسے اور کب ملاقات ہوئی، وہ اس حوالے سے متضاد باتیں کرتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ 2008 میں عمران خان سے ملے، اور کبھی کہتے ہیں کہ پہلی ملاقات 2010 میں ہوئی۔ پرائم منسٹر اور میری 2008 ملاقات، جو صحیح ملاقات ہوئی تھی لنڈن میں، ہماری فیملی نے PTI جوائن کی تھی 2010 میں۔ اس کے بعد جب خان صاحب لندن آئے تو میری ملاقات ہوئی، ہم نے کھانا ساتھ کھایا۔ کبھی زلفی بخاری یہ کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کے اکثر افراد نے لندن میں PTI میں شمولیت اختیار کی،
تو پہلی بار عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور کبھی وہ فرماتے ہیں کہ وہ پاکستان سے لندن کی فلائٹ میں پہلی بار عمران خان سے ملے جب عمران خان راستے میں ہی سو گئے۔ زلفی اور عمران میں قربت بہت بڑھ چکی تھی، لیکن پاکستانی میڈیا پر وہ اس وقت مشہور ہوئے جب عمران خان نے اپنی دوسری اہلیہ ریحام خان کو اچانک طلاق دے دی، اور پھر ان کی طرف سے تمام معاملات حل کرنے کے لیے زلفی بخاری نامی ایک شخص سامنے آیا جس نے برطانیہ میں محترمہ ریحام خان سے ملاقات کی اور علیحدگی کے حوالے سے تمام معاملات کو حل کیا۔ عمران خان نے تیسری شادی رچائی تو وہ ننگے پاؤں علیم خان کے جہاز پر بیٹھ کر عمرہ کرنے سعودی عرب پہنچے، تو ان کے ساتھ زلفی بخاری بھی کسی خاندان کے فرد کی طرح تھے، مگر کہا جاتا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت میں زلفی بخاری کا نام پاناما لیکس کی وجہ سے بلیک لسٹ میں تھا، اور پھر عمران خان نے خود وزارت داخلہ میں فون کر کے چند منٹ میں زلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ میں سے نکلوایا اور انہیں ساتھ لے کر عمرہ کرنے پہنچ گئے۔ 2018 کے الیکشن میں زلفی بخاری نے N53 میں بطور انچارج خدمات سر انجام دیں۔ وہ دن رات محنت سے عمران خان کی فتح کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ زلفی بخاری کی ترقی کا سفر جاری تھا، وہ عمران خان کے ہاٹ فیورٹ تھے، مگر اسی قربت کی وجہ سے ان پر بہت سے غیر اخلاقی الزامات بھی لگائے گئے۔ خاص طور پر عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں بہت سے الزامات لگائے، مگر ان غیر اخلاقی الزامات کو ہم ہمیشہ کی طرح انٹرٹین نہیں کریں گے، یعنی ان کے اوپر ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ عمران خان وزیر اعظم بنے تو زلفی بخاری کو معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی بنا دیا گیا۔ ان کی اہلیت کو لے کر سپریم کورٹ میں کیس بھی چلتا رہا، اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار بہت تنزیہ ریمارکس دیتے رہے۔ زلفی بخاری کی شادی مسلم لیگ نون کے رہنما ظفر علی شاہ کی صاحبزادی سے ہوئی۔ ان کی دیگر شادیوں کے حوالے سے بھی میڈیا پر خبریں آتی رہیں، لیکن یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور اس کو کریدنا اور اس کی خبریں نکالنا اور آپ کو بتانا بھی مناسب نہیں۔ مگر ان دنوں زلفی بخاری کی سابقہ خاتون اول کے ساتھ مبینہ آڈیو لیکس کا چرچا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دراصل یہی وہ معاملہ ہے جس کے بعد رنگ روڈ سکینڈل میں زلفی بخاری کا نام آیا اور ان کو وزیر اعظم یعنی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹا دیا۔ زلفی بخاری کی آخری وقت تک کوشش رہی کہ وہ اس عہدے پر بحال ہو سکے، لیکن عمران خان شاید ان سے بہت متنفر ہو چکے تھے۔ پرائم منسٹر نے مجھے دوبارہ آفر نہیں کی وہ پوزیشن۔ میں بڑا پیشنیٹ ہوں اوورسیز کے بارے میں، تو ظاہری بات ہے اگر میں ان کو ایک بہتر طریقے سے سرو کر سکتا ہوں تو میں ہمیشہ کروں۔